بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں پہلا سوال ہمارے تلمیذ رشید حافظ عمیر جھگڑ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک امام فرض کی جماعت کرواتا ہے اور جب وتر کی جماعت کروانے کی نوبت آئے تو کیا کوئی دوسرا امام وتر کی جماعت کروا سکتا ہے؟ جی، اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو محلہ کا امام ہے وہ بہتر اور افضل ہوتا ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں یا اس کی اجازت سے اگر کوئی دوسرا شخص وتر کی جماعت کروا دے تو ایسی کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، وہ کروا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہمارا محمد مہدی حیات نے پوچھا ہے کہ مغرب کا وقت ابھی چل رہا ہو، عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو کسی شخص نے اگر عشاء کی نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن حکیم میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر مقررہ وقت پہ فرض ہے، تو وقت سے پہلے نماز نہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وقت شروع ہو جائے اور ابھی تک اذان نہیں پڑھی گئی عشاء کی لیکن وقت سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اب اگر کسی نے نماز پڑھ لی عشاء کی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ اذان شعائر اسلام میں سے ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو بلا وجہ اسے ترک کرنا یا اس سے روٹین بنا لینا پہلے، تو یہ درست نہیں ہے۔ جب تک وقت کا آغاز نہیں ہوگا تب تک نماز نہیں ہوگی، چونکہ وقت کا ہونا نماز کی شرائط میں سے ایک بنیادی شرط ہے۔ جب شرط پوری نہیں ہوگی تو نماز اس کی ادا نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اگلا سوال، اگر غسل واجب ہو اور سحری کا وقت ہے اور اگر غسل کرنے لگے تو سحری کا وقت ختم ہو جائے گا تو اب کیا کریں؟ تو اس بارے میں یہ ہے کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 1925 اور 1926 ایک پورا باب ہے، بلکہ بخاری شریف میں باب الصائم یصبح جنبا، وہ باب کے جو ہے جنبی صبح کرے، یعنی حالت جنابت میں ہے، اس پہ غسل فرض ہے اور صبح ہو جائے تو اب روزے کا کیا کرے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، جو کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بیان کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسا کرنا ثابت ہے کہ روزہ رکھ لیا جائے اور سحری کھا لی جائے، اور سحری کا وقت جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، ٹائم اتنا ہے کہ سحری کھائی اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، غسل کر لیا جائے اور نماز پڑھ لی جائے تو اس کا روزہ درست ہوگا۔ اگلا سوال ہمارے پاس یہ ہے، سرفراز صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا صدقہ کا صرف بکرا ہی دیا جا سکتا ہے یا مادہ جانور بھی جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، وہ بھی دی جا سکتی ہے؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں 1417 نمبر حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ کے طور پہ دے کر بچ سکتے ہو، تو ہاف کھجور، آدھی کھجور، کھجور کا ایک ٹکڑا، اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ جو عام حالات میں اپنے حساب سے جو ہم صدقہ دیتے ہیں تو وہ بکری تو زیادہ قیمتی مال ہے، وہ کھجور یا آدھی کھجور، کھجور کا ایک حصہ بھی دیا جائے تو وہ صدقہ دینا بھی ویلڈ ہے۔ تو جواب یہ ہوا کہ آپ دے سکتے ہیں، بکری بھی صدقے میں دے سکتے ہیں، بھیڑ بھی دے سکتے ہیں، یہ جو مادہ جانور ہے وہ آپ دے سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ کسی نے کوئی منت میں تخصیص کر لی ہے کہ بکرا ہی دوں گا، تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اسی انداز سے ہی پورا کرنا واجب ہوگا جس طرح کا اس نے وہ اپنے لیے وہ خاص کر لیا ہے جانور، تو باقی عام حالات میں یہ روا ہے۔